اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت ایک مجتہد کے درجے پہ فائز ہیں کہ آپ خود مسائل کا اخذ کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہوں، یا آپ کو فقہ کے لیے کسی امام؟ عرض یہ ہے کہ دیکھیں مجتہد ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں اجتہاد کی بہت مذمت ہے، اور یہ کسی کو مجتہد کا جو شخص احادیث سے واقفیت رکھتا ہے وہ یعنی ہمارے مجتہدین کیونکہ وہ حدیث نہیں پڑھتے، ان کو نہیں معلوم اہل بیت علیہ السلام کے اصطلاحات. تو مجتہدین کی یہ اجتہاد یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مجتہد ہے. مجتہد یعنی فاسق، مجتہد یعنی گمراہ. ہمارے مذہب میں اہل بیت علیہ السلام کے کلچر میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اور روایات میں. اچھا، ایک مجتہد ہوتا ہے، اس کا لفظ یہ ہے کہ مجتہد کا مطلب ہے کہ جو شخص زیادہ عبادت کرتا ہے، اس کی تعریف ہے، لیکن اس کا اس مجتہد بالرائے سے تعلق نہیں ہے. جو لوگ یہ فقہ اصول کی محنت کرتے ہیں، اس میں علم اجتہاد میں محنت کرتے ہیں، اس کی مذمت ہے. لیکن جہاں تک آپ کا اس بات کا تعلق اہل بیت علیہ السلام میں روایات میں یہ ہے کہ جو شخص ہماری احادیث کو اچھی طرح سے سمجھے، یعنی یہ روایت اس میں اشارہ ہے، اس میں کنایا ہے، اس میں اس بات کی طرف یا تقیہ ہے، یا اس میں اس لطیفے کا کیا مطلب ہے، ان کے اصطلاحات کو سمجھے تو اس کو اہل بیت علیہ السلام فقیہ کہتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین بہت عرصے سے، کیونکہ میری جو انس رہا ہے میرا احادیث پڑھنے سے ان سے، تو الحمدللہ رب العالمین وہ ہم بہت حد تک وہ مشکل احادیث، سخت احادیث جس کو علماء مشکل سے شرح کرتے ہیں، ان کو سمجھنا الحمدللہ رب العالمین بہت حد تک ہمارے لیے میسر ہے الحمدللہ. جی بہتر ہو گیا، بہت بہت شکریہ. اچھا اصل بھائی یہ بتائیے گا ذرا، کیا آپ ائمہ اسنا، میں چونکہ آپ کی ویڈیوز دیکھ چکا ہوں اور آپ نے اس بات کا بالکل اعتراف کیا کہ میں اسنا عشری اہل تشیع میں سے ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسنا عشری میں جو ائمہ کرام ہیں، کیا وہ اصحاب رسول کے اوپر جرح کو جائز کہتے ہیں یا اس کی اجازت دیتے ہیں کہ صحابہ میں جرح ہو سکتی ہے؟ بالکل اجازت دیتے ہیں، انہوں نے خود بار بار جرح کیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر جرح کی جائے تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی سم ٹائم جو ہے نا آپ کی جو ہے وہ جرح کی ضد میں آ جاتے ہیں، جس حضرت ابو بکر آپ کے ضد میں آتے ہیں، حضرت بالکل عمر بالکل آتے ہیں، بالکل اوبیسلی عثمان بھی آتے ہیں. تو بالکل پھر ہمارے پاس یہ دیکھیں کب جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، جس میں بھی آپ نے کچھ دیر پہلے ویڈیو میں ایک ساتھی سے یہ کہا کہ مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے قرآن کس نے جمع کیا، تو وہ عثمان کا نام ہی لے رہے تھے. تو کہ جی ہمارے ہاں جو مشہور ہے، جو آپ سنی حضرات کہہ لیں، ان میں یہی مشہور ہے سب سے پہلے جامع القرآن حضرت عثمان ہے، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اس کو جمع کیا، پھر اس کے بعد چلتے. تو کیا حضرت عثمان غنی کے اوپر جب آپ جرح کرتے ہیں اور ان کو آپ دار اسلام سے خارج کرتے ہیں یا فاسق یا فاجر کچھ بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو پھر ان کا جو موجودہ نسخہ ہے اس کے اوپر ہم کیسے بلیو کر سکتے ہیں؟ ایک طرف سے اس بندے کو دار اسلام سے باہر کر رہے ہیں اور اس کی دیوی چیز کے اوپر ہم بلیو کر رہے ہیں، یا تو پھر ہمیں مولا علی کا جو وہ نسخہ ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. کیا اس میں سر تضاد نہیں نظر آتا آپ کو؟ تو جہاں تک عثمان کا تعلق ہے، عثمان نے خود تو قرآن جمع تو نہیں کیا نا، اس نے زید بن ثابت ان لوگوں کو ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن جمع کریں. اس نے کیا اس نے اس کو ڈیوٹی دی تھی کہ قرآن جمع کرو، اور زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا، پھر اس نے ان کو ڈیوٹی لگا دی کہ بھئی اس کے نسخے بناؤ. کچھ لوگوں کو انہوں نے ساتھ رکھا کہ اس کے جو زید نے جمع کیا اس کے نسخے بنائے گئے، اس کے 7 نسخے بنائے گئے، مختلف شہروں میں اس کو بھیجا گیا اور بقیہ قرآنوں کو جلایا گیا. یہ کہنا کہ عثمان نے خود بذات خود جمع کیا ہے، یہ اس میں کچھ مسامحہ ہے. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام نے اس کو شہادت دی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے کتاب ہے. جہاں تک اس آیات کی ترتیب کی بات ہے تو ہم صحابہ نے جو غلطیاں کی ہیں ہم اس کو تائید نہیں کرتے کہ انہوں نے ترتیب نزول کے ساتھ جمع نہیں کیا. وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ترتیب نزول کے ساتھ جمع نہیں کیا. اچھا، وہ خود بھی ادعا نہیں کرتے ہاں ترتیب نزول پہ جمع ہے، تو اس کا ہم تائید نہیں کرتے. اب جہاں تک بات ہے کہ کسی آیات کو ان لوگوں نے اگر حذف کیا ہے تو اس کی روایت تو بہت زیادہ ہے فریقین کے کتب میں، تو ان کو ہم تائید نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، جو انہوں نے حذف کیا ہے. لیکن یہ جو موجودہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تائید اہل بیت علیہ السلام نے کیا. دیکھیں اگر بخاری کی کوئی حدیث ہے یا مسلم کی کوئی حدیث ہے، اگر اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تائید کیا، ہم کہتے ہیں یہ واقعی حدیث، ہم نہیں کہیں گے یہ جھوٹ حدیث ہے. تو یہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ یہ قرآن مجید ہے اور اس کو پڑھا کرو، اس پہ تدبر کیا کرو، اور اپنی نمازوں میں اسی کی تلاوت کرو. رات کو اگر تم عبادت کے لیے اٹھتے ہو تو اسی کی تلاوت کرو. فلانی سورہ کے اگر تم ختم کرو تو اتنا ثواب ہے.
اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت ساری آیات ایسی تھیں جن آیات میں صحابہ نے دسترازی کیا۔ تو ہم اس لیے نہیں کہتے کہ عثمان اچھا آدمی، عثمان پہ بڑا اعتماد ہے ہمارا، یا زید بن ثابت پہ ہمارا بڑا اعتماد ہے، ان کی ثقہ کی وجہ سے ہم ان کی کلام کی تسلی کرتے ہیں، بلکہ خود صحابہ آپ دیکھیں کتاب ہے مصاحف ابن ابی داؤد میں، وہاں پہ ایک باب ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مصحف عثمانی ہے اس پہ اعتراض کیے تھے، اس میں ایک حدیث نہیں کئی احادیث ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود اس کا اپنا نسخہ تھا قرآن مجید کا، اور اس کے نسخے کو لے کر ان لوگوں نے فرائی کیا تھا، تیل میں ڈال کے ان لوگوں نے فرائی کیا تھا۔ تو عبداللہ ابن مسعود اس وقت بڑے غصے میں تھے، کوفے میں وہ تقریر کرتے تھے کہ لوگوں اپنے نسخے کو، اپنے قرآنوں کو تم چھپا لو، اپنے قرآنوں کو محفوظ کرو، اور قیامت کے دن تم انہی قرآنوں کے ساتھ محشور ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح دوسرے بھی صحابہ، بہت ساری صحابہ کے وہاں پہ ایک پورا باب ہے جناب عائشہ کے قرآن کا، اس میں بہت ساری احادیث ہے کہ جناب عائشہ نے کا اپنا قرآن تھا، اور یہ جو موجودہ قرآن ہے عائشہ کی مختلف احادیث ہیں کہ فلان آیا غلط ہے، فلان آیا غلط ہے، فلان آیا غلط ہے، فلان آیا اس طرح نازل نہیں ہوا۔ تو وہ اس میں بہت ساری روایات ہیں، اور وہ یہ کتاب کب لکھی ہے؟ مثلا ابن ابی داؤد نے، اس کی وفات کب ہے؟ 270 280 سال، مثلا 250 میں اس نے لکھی ہے۔ اب جتنے احادیث میں ضائع ہو گئے ہیں اس زمانے میں، یعنی اگر ہم سنہ 30 میں ہوتے ہیں، سنہ 35 میں ہوتے ہیں، سنہ 50 میں ہوتے ہیں، جب اس زمانے میں لازمی بات ہے، اخبار بہت فریش ہے، باتیں زیادہ ہیں، اس زمانے میں اگر ہوتے تو شاید اگر اس زمانے میں جمع کیا جاتا تو اس طرح کی باتیں تو اللہ جانتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں حدیث بن جاتے ہیں، روایت بن جاتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم زید بن ثابت یا ان لوگوں پہ اعتماد ہے نہیں ہے، ہمارا اعتماد ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ۔ جی سر بولیں۔